بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک جلیل القدر عالم بغداد شریف پہنچا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب اس کی شہرت سنی تو ان کے دل میں اس سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا۔ خلیفہ نے فوراً اس عظیم عالم کو دربار میں بلایا اور اس کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے اسے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا۔ عالم دین خلیفہ کی مہمان نوازی سے خوش ہو گیا اور خود کو اس عظمت کا اہل سمجھ کر اپنی علمی فضیلت پر زور دینے لگا۔ خلیفہ بھی اس کی علمیت کی تعریف کرنے لگا۔ اسی دوران دربار میں بہلول آ گیا۔ اس کے لباس اور حالت سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس قسم کا شخص ہے۔ بہلول نے خلیفہ کو سلام کیا اور بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ عالم دین نے جب بہلول کے بسیدہ کپڑے اور حالت دیکھی تو وہ خلیفہ سے مخاطب ہو کر بولا، آپ بہت مہربان ہیں کہ آپ نے اس غریب شخص کو بھی اپنی مجلس میں جگہ دی۔ بہلول نے یہ بات سنی تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی عصا کو زمین پر مار کر کہا، اگر آپ اپنے علم پر اتنے فخر کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم دونوں کے درمیان ایک علمی مباحثہ ہو۔ عالم دین غصے میں آ کر بولا، میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور پاگلوں سے علمی بات چیت کرنا میں اپنا وقت ضائع کرنا سمجھتا ہوں۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، میں تو خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں پاگل ہوں، لیکن آپ اتنے فخر سے اپنے علم کی بات کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک سوالات کا تبادلہ کریں تاکہ آپ کی حقیقت سامنے آئے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی علم و حکمت میں گہری دلچسپی رکھتے تھے تو انہوں نے کہا، اگر اس مباحثے میں علم کا اضافہ ہو تو کیوں نہ اسے کیا جائے۔ عالم دین نے کہا، میں شرط رکھتا ہوں کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا اور اگر وہ اس کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، لیکن اگر وہ جواب نہیں دے گا تو وہ مجھے 1000 اشرفیاں دے گا۔ بہلول نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس اتنی اشرفیاں کہاں، لیکن میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو آپ کا غلام بن جاؤں گا اور جب تک آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہیں ہو جائے گی میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ عالم دین نے معمہ پوچھا، فرض کریں کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزہ رکھ رہا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص اندر آ کر داخل ہوتا ہے جس کے آنے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے والے کا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ دربار میں سناٹا چھا گیا اور سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ مشکل سوال بہلول سے کیسے حل ہوگا؟ بہلول نے اس خاموشی کو توڑا اور جواب دیا، وہ شخص دراصل اس عورت کا پہلا شوہر تھا جو کسی سفر پر گیا تھا اور اس کی موت کی خبر آ چکی تھی۔ عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ 2 افراد کو اس کے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اچانک پہلا شوہر زندہ واپس آ گیا اور اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے اس کے ساتھ بیٹھا شخص جس کے ساتھ عورت نے عقد کیا تھا اب اس عورت کے لیے حرام ہو گیا اور ان دونوں کی عبادتیں بھی باطل ہو گئیں کیونکہ وہ شخص زندہ تھا اور ان کی عبادت کا مقصد غلط تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے یہ شاندار جواب سنا تو خوش ہو گئے اور کہا، بہلول تم نے واقعی ایک نیا زاویہ دکھایا ہے۔ دربار میں موجود تمام وزراء اور امراء بھی اس جواب پر حیران ہو گئے اور داد دینے لگے۔ پھر بہلول نے خلیفہ سے اجازت طلب کی اور کہا،
کیا میں حضرت فقیہ سے بھی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ خلیفہ نے کہا جی ہاں، آپ کو اجازت ہے۔ بہلول نے فقیہ سے پوچھا حضرت فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ ہے، ہم ان دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال کر الگ الگ برتن میں ڈال دیتے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک چوہا کس مٹکے میں جا کر مرے گا؟ خلیفہ ہارون رشید اس سوال پر بہت محظوظ ہوا اور اس کی نظریں فقیہ پر مرکوز ہو گئیں کہ اب وہ اس سوال کا کیا جواب دے گا۔ فقیہ نے گہری سوچ میں پڑ کر کافی دیر تک جواب نہ دیا۔ پھر خلیفہ نے کہا حضرت جلدی جواب دیں، اس معمہ کا حل کیا ہے؟ فقیہ نے آخر کار کہا عالی جاں، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ تو خلیفہ نے بہلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیں۔ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا آپ چوہے کو دھو کر خشک کر لیں، پھر اس کے پیٹ کو چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں شیرہ نکلے تو مطلب یہ ہے کہ وہ شیرے کے مٹکے میں مر کر آیا ہے، اور اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہو تو وہ سرکے کے مٹکے میں ڈوب کر مر گیا۔ جس مٹکے میں بھی چوہا مرے اسے فوراً ضائع کر دینا چاہیے۔ یہ جواب سن کر دربار میں موجود سب لوگ حیران ہو گئے اور خلیفہ ہارون رشید بھی بہت خوش ہوئے۔ عالم دین نے بھی اپنی غلط فہمی کا اعتراف کیا اور کہا اب میں سمجھ گیا ہوں کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی عقل و فہم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔